بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے اگلا سوال ہے، اور یہ سوال ہے سوال نمبر 90۔ اس سوال میں اور اس کے جواب میں کیا باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے پڑھنا ہے، اور یہ باتیں بھی بنیادی طور پر خاص منہج سے متعلق ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں سوچ کر کے الجھن میں رہتے ہیں۔ یہ شبہات ہیں جو بسا اوقات پیدا بھی ہوتے ہیں اور بسا اوقات پھیلائے بھی جاتے ہیں، اس لیے اسے اور اس کا جواب بہت بنیادی طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 90 میں پوچھا یہ جا رہا ہے، جو چیز حرام یا گناہ نہ ہو، جو چیز حرام یا گناہ نہ ہو، اس میں حکمرانوں کی نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھا آپ نے سوال کیا ہے؟ ایک چیز ہے جو حرام نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حکمران ہمیں کسی بات کا حکم دے رہا ہے، تو اس میں ہم اس کی بات اگر نہ مانیں، خلاف ورزی کریں، نافرمانی کریں، تو ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ ولی امر کہتا ہے یہ کام نہ کرو، لیکن اصل میں وہ چیز منع نہیں ہے، اصل میں وہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن ولی امر کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ولی امر کی بات مانیں، یا اگر نہ مانیں تو کیا کوئی گناہ کا کام ہوگا؟ اور ہم اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ نے حرام نہیں کیا تو آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس طرح کا شبہ جو ذہن میں آتا ہے نا، یہ بہت بنیاد ہے، مطلب خروج کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اس طرح کی باتوں سے بغاوت کی شروعات اس طرح کی فکر سے ہوتی ہے، اس لیے یہ سوال بہت بنیادی ہے۔ ہم لوگ جس ملک میں وطن میں رہتے ہیں، یہ ملک، یہ وطن جو کہ جمہوری ہے، ڈیموکریسی نظام ہے، یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، اس لیے یہاں ساری عوام، ساری رعایا کو، سب کو اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے ہے نا، اپنی اپنی تہذیب اور اپنے اپنے کلچر کے مطابق رہنے، بسنے اور عمل کرنے کا میرے بھائیو اختیار ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ کوئی اسلامی نظام قائم ہوا ہو، اس کے اندر ولی امر مسلمانوں کا حاکم ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، مسلمانوں کا خلیفہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ سوال سمجھنے کا ہے کہ جو چیز حرام یا گناہ نہ ہو، اس میں حکمرانوں کی نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ جواب میں کہتے ہیں، جو چیز حرام یا گناہ نہ ہو، جو چیز حرام یا گناہ نہ ہو، اس میں حکمرانوں کی نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے کا کیا حکم؟ خلاف ورزی کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی سخت حرام ہے۔ یہ بات بہت بنیادی ہے کہ نہیں بنیادی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کتنا بڑا جگر چاہیے، سنت کا جذبہ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ سلفی فکر چاہیے، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر خروج کی فکر ہو، اخوانیت کی فکر ہو، رافضیت کی فکر ہو، تو ایسی صورت میں یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوگی۔ بھئی جس بارے میں جو چیز حرام نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، اس میں حکمرانوں کی، یعنی مسلم حکمرانوں کی، ولاۃ امور کی، امام کی، بادشاہ کی، خلیفہ کی بات نہ ماننا، نافرمانی کرنا اور خلاف ورزی کرنے کا حکم یہ ہے کیا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے۔ کیسے حرام ہو گیا بھائی؟ اللہ نے حرام نہیں کیا، نبی نے حرام نہیں کیا، تو پھر حرام کیسے ہو گیا؟ یہی لوگ کہتے ہیں نا، کیسے حرام ہو جائے گا؟ اللہ نے حرام نہیں کیا، نبی نے حرام نہیں کیا اسے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے اصل میں
وہ بھی سخت حرام ہے، کیونکہ در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے؟ جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوگا۔ اس لیے اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اصول مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کا حکمران ہے، وہ فی نفسی کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کر رہا۔ ہم یہ نہیں مان رہے ہیں کہ اس کو شریعت کے حلال کو حرام اور شریعت کے حرام کو حلال کرنے کا اختیار ہے، نہیں، ایسا تو کسی کو حقدار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ معبود بنا لینا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے احبار اور اپنے رہبان کو رب بنا لینا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کے حاکم کو، مسلمانوں کے ولی امر کو، مسلمانوں کے خلیفہ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور درجہ دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرنا حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ اس لیے سخت حرام ہے کہ جو چیز حرام یا گناہ نہ ہو، حکمرانوں کی نافرمانی اور خلاف ورزی کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا سخت حرام ہے، کیونکہ در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہی ہے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی، اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی۔ اب یہاں پر وہ نقطہ یاد رہے، یہ بات جو کہی جا رہی ہے ایک دم اصولی بنیادی بات ہے یہ، اور اس کو ویسے ہی سمجھنا ہے۔ کیسے؟ ولی امر کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اطاعت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اطیعوا 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 اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں دہرایا گیا، اطیعوا کا لفظ دوبارہ نہیں لایا گیا، تیسری بار نہیں لایا گیا۔ یہاں اتنی بات ایک دم واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ مستقل اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، البتہ ولی امر کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، لیکن اطاعت اس کی جائے گی، اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت، اور ولی امر کی اطاعت۔ یہاں پر جو بات خاص ہے کہ کیا ہے، کیا جواب دیا؟ تم میں سے اختیار والوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن عصى الامیر فقد عصانی۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مقام ہے مسلمانوں کے امیر کا، مسلمانوں کے ولی امر کا، مسلمانوں کے حاکم کا، مسلمانوں کے خلیفہ کا، مسلمانوں کے بادشاہ کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہی وہ بات سمجھ لیں بطور مثال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو بطور تعدیب، بطور سزا 3 نافذ کر دیا۔ اطاعت کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ اطاعت کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ اطاعت کرنا تھا۔ مسلمانوں کی مصلحت کے لیے، مسلمانوں کے حالات میں ولی امر اگر کوئی اس طرح کی چیز کر دیا ہے تو بھی کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ ایک ماحول میں محسوس کیا ولی امر نے کہ اس طرح کی فضا بنتی جا رہی ہے کہ لوگ کثرت سے طلاقیں دے رہے،
کثرت سے طلاقیں دے رہے ہیں، بیویوں کو لٹکا رہے ہیں، ان کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہیں، تو تنبیہ کرنے کے لیے بھائی دیکھو اگر تم کثرت طلاق سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو طلاق دینے سے ایک ساتھ میں تین ایک واقع ہو جائے گی اور پھر تم جدا ہو جاؤ گے. تاکہ لوگ کیا کریں؟ تاکہ لوگ طلاق دینے میں انات یعنی کیا کریں؟ اطمینان، توقف کریں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ذرا سا سنبھلیں، اس طرح سے کثرت سے طلاق نہ دیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے روز وقتی طور پر یہ محسوس کیا کہ بازار ہے، بازار تک آواز نہیں پہنچتی اذان کی اور لوگ جمعے کی نماز میں تاخیر سے پہنچتے ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہے، معیشت کا مسئلہ ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں پر حسب ضرورت ایک اذان دلوا دی جائے. اذان کیا ہے؟ اذان ہے اعلام، خبر دینا، انفارم کرنا کہ بھائی نماز جمعہ کے لیے اب آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اب سمیٹو اپنا اپنا کاروبار، اپنی اپنی دکانیں اور اپنے ہے نا خریدنے بیچنے کے سلسلے کو بند کرو اور اب تیاری کرو جمعے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو ٹھیک ہے، اس طرح کی باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا رول ریگولیشن نافذ کرتا ہے جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو، کسی شر، کسی فساد کے لیے سد بن جائے، سد ذریعہ، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی مصلحت میں کیے گئے اس فیصلے کو سارے مسلمانوں کو، ساری رعایا کو ماننا ضروری ہے. کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے بولے اللہ نے منع نہیں کیا، آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کا ولی امر ہے، مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ وہ مصلحت میں ہے. ایک حلال کو حرام نہیں کر رہا ہے، ایک حرام کو حلال، ایک حلال کو حرام نہیں کر رہا ہے، بلکہ مصلحت کے لیے اس بات کا حکم دے رہا ہے. ورنہ اگر معصیت کا حکم دے گا تب تو نہیں ماننا ہے. معصیت کا ہے نا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ کسی آدمی کو معصیت کا حکم نہ دیا جائے تب تک اسے کیا کرنا ہے؟ اسمع و اطیع، سنو اور مانو. اچھا جناب، اب دیکھیے، اس لیے کہتے ہیں کہ نیز حکمرانوں کی نافرمانی کے نتیجے میں عناد و سرکشی، حکمرانوں کی نافرمانی کے نتیجے میں عناد اور سرکشی، فرقہ بندی اور امت میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے. یہ سب نتیجہ نکلتا ہے بھائی، یہ سب نتیجے میں یہی سب ہوتا ہے. فتنے رونما ہوتے ہیں، امن و سکون غارت ہو کر کے رہ جاتا ہے. جن ملکوں میں جب بغاوت کا جھنڈا اٹھایا گیا، ملک کا، امت کا، قوم کا یہی حال ہوا. بغاوت کبھی نفع بخش نہ ہوئی. اس لیے اس طرح سے خوارج کی راہ، خوارج کی فکر کے ساتھ بغاوت کرنا یا بغاوت کرنے پر اکسانا یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس میں عناد پیدا ہوتا ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، سرکشی پیدا ہوتی ہے، آپس میں جتھا بندی، فرقہ، ٹکڑے، کوئی اس کے خلاف، کوئی اس کے خلاف، کوئی الگ الگ اپنی تیاریاں کرتا ہے اور امت میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے، فتنے رونما ہوتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ امن سکون کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جانیں جاتی ہیں، مال جاتا ہے، آبرو لٹتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور حاکم وقت کی بیعت کا تقاضا یہ ہے، حاکم وقت کی بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ بھلائی میں اس کی اطاعت کی جائے. بھلائی کے لیے دے رہا حکم، وہ بھلائی کا کام بتا رہا ہے، اس کی اطاعت کی جائے. اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا عہد شکنی اور غداری شمار کی جائے گی. اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا کیا ہوگا؟ اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا یہ بدعہدی ہے، عہد شکنی ہے، غداری ہے، خیانت. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ،
جب تم عہد کرو، اگر تم عہد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی، تو تمہیں چاہیے کہ اس عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد ہے اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کا، اس کے رسول کی اطاعت کا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر کی اطاعت کا، ولی امر کی اطاعت کا۔ اور عہد شکنی منافقین کے صفات میں سے ہے، عہد شکنی منافقین کے صفات میں سے ہے، اس لیے یہ کام مسلمانوں کا اور مومنوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سوال کے جواب میں جو حاشیہ شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ لگایا ہے نا، کس نقطے پر یہ بات ہے کہ جو چیز حرام یا گناہ نہ ہو اس میں حکمرانوں کی نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے، کیونکہ در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے نیچے حاشیے میں کچھ باتیں نقل کر رہے ہیں، یہ حد درجہ مفید ہے، اس لیے ہمیں اسے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس امام اسماعیل بن یحییٰ مزنی رحمہ اللہ اہل طرابلس، مغرب کا علاقہ ہے، شہر ہے طرابلس، وہاں کے لوگوں کے نام شرح السنہ نامی اپنے رسالے میں فرماتے ہیں۔ یعنی اہل طرابلس مغرب کے لوگوں کے نام ایک رسالہ امام اسماعیل بن یحییٰ مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے نام سے لکھا تھا۔ اس شرح السنہ نامی رسالے کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ شرح السنہ نام کی کئی لوگوں کی کتابیں ہیں، شرح السنہ نام کی کئی لوگوں کی کتابیں ہیں، اور اس میں عقیدہ اور منہج ہی بیان کیا گیا ہے۔ تو شرح السنہ امام بربہاری کی تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، شرح السنہ اس کتاب کا بھی نام ہے، جو امام اسماعیل بن یحییٰ مزنی نے بطور خط رسالہ، ایک رسالہ بطور خط بھیجا تھا۔ اللہ کے نزدیک کیا تھا اس کے اندر؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ باتوں میں حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہے، اور اللہ کو ناپسند باتوں میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات بتا رہے ہیں، حکمرانوں کی اطاعت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ باتوں میں حکمرانوں کی اطاعت کرنا ہے، اور اللہ کو ناپسند باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ اس لیے ہمیں حکمرانوں کی اطاعت کرنے والا چاہیے، اطاعت کرنا چاہیے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ ظلم و زیادتی کریں گے تو ظلم و زیادتی پر ہم ہرگز خاموش نہ رہ سکیں گے۔ بھئی یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ حکمران کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو اگر کوئی اعتراض کرنے کے لیے اٹھے اور یہ بات کہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے، حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے، نافرمانی سے بچنا چاہیے، تو یہ بتائیے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ ظلم و زیادتی کریں گے تو ظلم و نافرمانی پر ہم ہرگز خاموش نہ رہ سکیں گے۔ یعنی ظلم کرے گا تو پھر تو ہم نہیں مانیں گے، اطاعت نہیں کریں گے، ہم تو کھڑے ہو جائیں گے، ہم تو بغاوت کریں گے۔ ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اختلاف اور تنازع کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیں۔ کیا ہے طریقہ؟ اختلاف کو اور جھگڑے کو کیا کریں؟ اختلاف اور جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہ اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو تم اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نافرمانی کے علاوہ میں حاکم وقت کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔
نافرمانی کے علاوہ میں اگر نافرمانی ہے تو نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن نافرمانی کے علاوہ کا اگر حکم دیتا ہے تو ہمیں اس میں اطاعت کرنی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی آیت کریمہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے معاملات کے ذمہ داروں کی. اچھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ یہ حکمران تمہارا مال کھا لیں اور تمہاری پیٹھ پر ماریں تب بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے، کہا ماننا ہے. اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے کوڑے برسائے گئے، اور وہ بھی کوئی ایک دن دو دن کا مسئلہ نہیں تھا. ایک خلیفہ اپنے پورے دور خلافت میں حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر کوڑے برساتا رہا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالتا رہا، زد و کوب کرتا رہا، ستاتا رہا، تان و تشنیع کرتا رہا، لیکن پھر بھی کبھی بغاوت کے لیے تیار نہیں ہوئی. دوسرا حاکم بنا، اس نے بھی بدستور اسی طرح سے ظلم کیا، جیلوں میں ڈالا، سزائیں دی، ایذا پہنچایا، پیروں میں زنجیریں ہیں میرے بھائیوں، اور جیل میں بند کیا جا رہا ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں پیٹھ کے اوپر. اگر ہاتھی پر بھی وہ کوڑے برسائے جاتے تو ہاتھی بھی چنگھاڑ کر کے بھاگتا، لیکن اس کے باوجود بھی بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا. ہاں یہ کہتے رہے کہ مجھے دلیل دے دو میں مان لوں گا. آتونی شیئا من کتاب اللہ اور شیئا من سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب کی کوئی چیز پیش کرو، اللہ کے نبی کی سنت کی کوئی چیز پیش کرو، بتا دو کہ قرآن مخلوق ہے، اس آیت سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو میں مان لیتا ہوں. اس لیے یہ بات تو مانوں گا نہیں، لیکن تمہارے خلاف بغاوت نہیں کروں گا. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نیک سمجھ عطا فرمائے، تمہیں صالح بنائے، تمہیں حق کی رہنمائی فرما دے، اس بات کے لیے دعا کروں گا. تو وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ تمہارا مال کھائیں اور تمہاری پشت پر ماریں، تمہاری پیٹھ پر ماریں، تب بھی تم کیا کرو؟ اطاعت کرو. امام میرے بھائیوں طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور اس کی شرح میں شرح عقیدہ طحاویہ امام ابن ابو العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حوالے سے رہا ظلم و زیادتی کے باوجود حکمرانوں کی اطاعت کرنا، رہا یہ مسئلہ کہ ظلم و زیادتی کے باوجود حکمرانوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تو وہ اس لیے کہ ان کی اطاعت سے بغاوت کے نتیجے میں ہونے والے مفاسد ان کی زیادتی سے کئی گنا زیادہ ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تب بھی اطاعت کرنا ہے، تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ماریں، ستائیں، مال لے لیں تب بھی اطاعت کرو؟ یہ اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اطاعت نہیں کی جائے گی تو اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں جو فساد دنیا کے اندر آئے گا، وہ فساد اس مال کو لے لینے اور پیٹھ پر مارنے کے فساد سے کئی گنا زیادہ ہوگا. مال لے لیا نا، اتنا ہی ہوا کہ مال لے لیا، مارا، پیٹھ پر کوڑے برسائے، یہی ہوا نا، نقصان ہے. لیکن اگر اطاعت نہیں کی جائے گی، بغاوت کی جائے گی، تو بغاوت کے نتیجے میں جو حالات ہوں گے ملت کے، امت کے، بد امنی کے، جان کے، مال کے، آبرو کے نقصان کے، وہ اس مال لے لینے اور کوڑے پیٹھ پر مارنے، کوڑے برسانے سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوگا. اس لیے گرچہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تب بھی کیا ہونا چاہیے؟ تب بھی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے. اچھا، جبکہ ان کی زیادتی پر صبر کرنے سے گناہوں کی معافی ہوگی.
اگر واقعی ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے گناہوں کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. ہر ایک کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ عما استرعاہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک ذمہ دار سے جس بات کی ذمہ داری اس کو دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے بارے میں کل اللہ اس سے پوچھے گا. تو وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، وہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دے گا. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے یہاں دنیا میں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک کفر نہیں کرتا تب تک اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا، اس کی اطاعت کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم نے جھنڈا اٹھا لیا بغاوت کا تو جو نقصان امت کے اوپر آئے گا وہ نقصان اس سے اتنا بڑا ہوگا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جبکہ ان کی زیادتی پر صبر کرنے سے گناہوں کی معافی ہوگی اور اجر و ثواب گنا در گنا ہوگا. اجر و ثواب کیا ہوگا؟ گنا در گنا ہوگا، یعنی کئی گنا ثواب بڑھ جائے گا. کیونکہ آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر کے سنت پر چل رہے ہیں، اس لیے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ صبر کا بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ سب آپ کو ملے گا. یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم پر محض ہماری بدعمالیوں کے سبب ہی مسلط کیا ہے. یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر حاکم ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کا سبب کون ہے؟ اس کا سبب ہم لوگ ہیں. اس کا سبب خود رعایا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعمالیوں کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر، جرائم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط کرتا ہے ظلم کرنے والوں کو، اور یہ بدلہ عمل کے جنس سے ملتا ہے. ہم نے بدعملی کی تو بدعملی کی سزا مل رہی ہے، اور وہ ظلم اگر کرے گا تو ظلم کے بدلے میں اس کو سزا ملے گی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب توبہ و استغفار کریں اور اصلاح عمل کی کوشش کریں. خوب توبہ و استغفار کریں اور اصلاح عمل کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بہرحال اس موضوع پر بہت سارے سوالات اور بہت سارے سوالات کے جوابات سامنے آئے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری تاکید ہے. اس سلسلے میں آپ کتابیں اٹھا کر کے جب دیکھیں، حدیثوں کی کتابیں، خاص طور پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کتاب الامارہ اگر وغیرہ پڑھ کر کے اگر آپ دیکھیں تو مطلب ایک انبار ہے حدیثوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہے نا، جس میں امیر کی اطاعت کا مسئلہ، ظلم کے باوجود، زیادتی کے باوجود، گناہوں کے باوجود بھی جب تک کھلم کھلا کفر نہ ہو تب تک ہمیں چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی بنیاد پر بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے. اس پر اتنی تاکید اسی لیے ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے مقابلے میں بغاوت کے نتیجے میں آنے والی مشکل بہت زیادہ ہے. تو جہاں جب بغاوت ہوئی ہے تب تک خون پانی کے طریقے سے بہایا گیا ہے، آبرو ضائع کی گئی ہے، مال اور ممتلکات کو تو بے تحاشا تباہ و برباد کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اتنی شدت کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس کے پیچھے راز یہی ہے میرے بھائی. تو اسلام جماعت کی تعلیم دیتا ہے، اور جماعت بغیر امام کے ہو نہیں سکتا. اس لیے لا اسلام الا بجماع ولا جماع الا بامام، اور کوئی بھی امامت اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کہ اطاعت نہ کی جائے. اس لیے بہت بنیادی مسئلہ ہے. خیر، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے سوال نمبر 90 اور اس کا جواب بہت ہی مختصر طور پر. اور ہمارے سامنے ایک دو اور مختصر سوالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کو بھی ہم پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد یہ موضوع جو حکمرانوں سے متعلق ہے اور سلسلے میں جو چند سوالات چھوٹے چھوٹے ہمارے سامنے تھے، ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں مکمل ہوں گے. پھر آگے دوسرے موضوعات بھی آئیں گے اور ضمناً یہ موضوع بھی آتا رہے گا، لیکن یہاں مسلسل جو چند سوالات ہیں اسے ہمیں یہاں پر پڑھ کر کے مکمل کر لینا بہتر ہے. ہمارے سامنے سوال نمبر 91 ہے. اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے حکمرانوں کے سامنے کاموں کے تقاضے پیش کرنے، حکمرانوں کے سامنے کاموں کے تقاضے پیش کرنے
اور حکمرانوں کی اجازت کے بغیر کمیٹیاں بنانے اور شعبہ جات قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا معنی؟ سوال کا معنی کیا ہے؟ سوال میں پوچھا کیا جا رہا ہے؟ حکمرانوں کے سامنے کاموں کے تقاضے پیش کرنے، کیا مطلب؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور حکمرانوں کے بارے میں حکمرانوں کے سامنے آ کر کے کہیں کہ بھائی فلاں فلاں کام ہونا چاہیے، آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، فلاں فلاں ادارہ قائم کرنا چاہیے، آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، اس محاذ پر کام کی ضرورت ہے، آپ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، ایسا کیجئے، یعنی کاموں کے تقاضے پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ اور حکمرانوں کی اجازت کے بغیر کمیٹیاں بنانے۔ اب اجازت کے بغیر بھئی حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے، چلو ہم کمیٹی بنا کر کے خود یہ کام کرتے ہیں، ہم کمیٹی بنا کر کے، ہم جتھا بنا کر کے، چلو ہم ہی لوگ یہ کام کرتے ہیں، حکومت تو کر نہیں رہی ہے، مان بھی نہیں رہی بات کو۔ تو حکومت پر کاموں کے تقاضے اور تقاضے کی بنیاد پر کمیٹیاں بنانا، اس کا کیا حکم ہے؟ شعبہ قائم کرنا، اس کا ڈپارٹمنٹ، اس کا ڈپارٹمنٹ، اس کا ڈپارٹمنٹ قائم کرنا اور یہ کہنا ہے کہ حکومت ان تقاضوں پر کام نہیں کر رہی ہے، ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور یہ بات بار بار اس لیے آپ سے عرض کی جا رہی ہے کہ ہم جس ملک اور وطن میں رہتے ہیں یہاں کا نظام جمہوری ہے نا، ڈیموکریسی ہے اور سیکولر ہے، اس لیے یہاں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں کا ہمارا جو اپنے ملک کا اپنا ایک نظام ہے وہ نظام الگ، اس کی اپنی الگ خصوصیات اور اس کے اپنے تقاضے اور اپنے مسائل ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارے اس ملک کے اندر چونکہ ڈیموکریسی، اس کا مطلب ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے دین اور عقیدے پر، اپنے اپنے تشخص پر عمل کرنے کی، رہنے کی اجازت ہے۔ لیکن اسلامی مملکتوں کی بات چل رہی ہے کہ اسلامی حکومتوں میں جہاں مسلمانوں کا ایک ولی امر ہو، ایک حاکم ہو، اس کی اجازت کے بغیر کمیٹیاں بنانا، شعبے قائم کرنا، ڈپارٹمنٹس بنانا اور یہ ثابت کرنا کہ حکومت کے کام میں کمیاں ہیں بہت ساری، وہ کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو ایسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب میں شیخ کہتے ہیں کہ حکمران کی اجازت کے بغیر رعایا میں کسی کے لیے کمیٹیاں بنانا یا شعبہ جات قائم کرنا جائز نہیں۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلامی حکومتوں کا نظام کیا ہے، تو اگر حکومتوں کے نظام میں بغیر حاکم کی اجازت کے کمیٹیاں اسلامی نظام میں نہیں بنائی جا سکتی، شعبے قائم نہیں کیے جا سکتے، تو ایسا نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کریں۔ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، کوئی کام کرنے کی اجازت لے کر کے آدمی کام کرے، اس کا ایک ضابطہ بنا ہوا ہے، تو یہاں بھی ہم اجازت لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ کمیٹیاں بنانا ہے، اجازت لینا ہے، کوئی شعبہ قائم کرنا اس کی اجازت لینا ہے، کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے نا، کوئی سماجی مسئلہ ہے، کوئی دعوتی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کے لیے ایک نظام اور ایک ایکٹ بنا ہوا ہے ملک کے اندر، اس پروسیس کے ذریعے سے ہم اجازت لیتے ہیں، رجسٹریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد کنڈیشنز کے ساتھ ہم اپنی سرگرمیاں میرے بھائیوں آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ نظام اور نظام کو فالو کرنا تو یہ ایک سسٹم ہے میرے بھائیوں، ایک ادب ہے، ایک سلیقہ ہے، اس کی اسلام تعلیم دیتا ہے، تو بدنظمی تو کہیں نہیں ہونی چاہیے، نظام کے ساتھ ہی کام کرنے میں امن ہے، عافیت ہے، اور یہ کوتاہی مسلمانوں کو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر کہ بغیر نظام کی کوئی بات کرنا شروع کر دیں، بغیر اجازت کے کوئی کام کرنا شروع کر دیں۔ کیوں آخر ایسا کیوں کیا جائے؟ ہمارے کاغذات کیوں درست نہ ہوں؟ ہمارے ڈاکومنٹیشن کیوں نہ برابر ہو؟ ہمارے پاس کیوں نہ ہر چیز لیگل ہو، تاکہ ہم کسی بھی طرح سے مجرم نہ بنا دیے جائیں، کسی بھی طرح سے شکتی نگاہ میں نہ آئیں۔ بالکل نظام کے تحت سارے کام کرنا چاہیے، کوئی اس میں تکلیف کی بات نہیں ہے۔ جب نظام ہے تو نظامی طور پر کام کرنے میں امن ہے، عافیت ہے، اور اس کے اندر کاموں کے کرنے اور کاموں کو بڑھانے میں بہت زیادہ امن بھی ہے، سکون بھی ہے۔ تو بہرحال یہاں جو مسئلہ ہے، یہاں تو حکمران کا مسئلہ ہے، ولی امر کے خلاف کوئی کام کرنا تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جمہوری نظام کے اندر ایک قانون کی مخالفت ہوتی ہے جو ملک کا قانون ہوتا ہے، لیکن اسلامی نظام کے اندر وہ مخالفت ایک ملک کے قانون کی مخالفت نہیں، بلکہ اسلام کی قرآن و سنت کی مخالفت ہوتی ہے۔
یہ فرق جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلامی نظام میں ولی امر کی اطاعت کرنا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، ولی امر کی نافرمانی کرنا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلامی نظام کے اندر یہ صرف اور صرف ملک کے قانون کی مخالفت نہیں ہے، کسی حاکم کی مخالفت نہیں ہے صرف، بلکہ دین کی مخالفت ہے، شریعت کی مخالفت بھی ہے، جبکہ جمہوری نظام کے اندر ایک نظام کی مخالفت۔ ہاں اگر کوئی شریعت کا پہلو ہے تو شریعت کی مخالفت بھی ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ شریعت کی مخالفت بھی ہے، غش کرنا، دھوکہ دینا، شریعت کی مخالفت بھی ہے۔ تو بہرحال اس فرق کو ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ تو حکمران کی اجازت کے بغیر رعایا میں کسی کے لیے کمیٹیاں بنانا یا شعبہ جات قائم کرنا جائز نہیں جو امت کے مسائل میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نبھائے۔ دیکھا آپ نے، امت کے مسائل میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نبھائے، کیونکہ یہ چیز اس کی اطاعت سے بغاوت، اس کی اجازت کے بغیر سبقت یعنی آگے بڑھنا، اور اس کے تصرف اور اختیار پر زیادتی تصور کی جائے گی، اور اس کا خمیازہ لاقانونیت اور مسئولیت کی پامالی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یہ بہت مختصر جواب ہے، لیکن پورا نچوڑ ہے جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس جواب کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ دیکھیں کتنے الفاظ استعمال کیے، کتنے الفاظ۔ کیا یہ چیز اس کی اطاعت سے بغاوت ہے؟ مسلمانوں کا ولی امر ہے، اس کی اجازت لیے بغیر آخر آپ کیوں کمیٹی بنا رہے ہیں؟ آپ کیوں کوئی ڈپارٹمنٹ اور شعبہ قائم کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سراسر کیا ہے؟ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ تو کاموں کی بات ہے میرے بھائیوں۔ کس کی بات ہے؟ کاموں کی۔ فلاں کام کے لیے کوئی شعبہ، فلاں کام کے لیے، فلاں ایکٹیویٹی کے لیے، فلاں سرگرمی کے لیے۔ لیکن اگر وہ شعبہ، اگر وہ سرگرمی کچھ ایسی ہو کہ سراسر دین اور عقیدے کے خلاف ہو، تب تو اور بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ مسلمانوں کی ولایت ہے، مسلمانوں کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، پورے ملک کو اسلامی نظام کے تحت میرے بھائیوں لے کر کے وہ چل رہا ہے۔ پورا ملک ایک عقیدے پر ہے، اللہ کی توحید، نبی کی سنت پر قائم ہے۔ سلف امت کا منہج اس کا منہج، یہی سراپا دین ہے، یہی سراپا سچا دین ہے، قرآن سنت اور سلف امت کا منہج، یہی سراپا دین ہے۔ اگر کوئی ایسی سرگرمی کے لیے میرے بھائیوں آگے بڑھتا ہو جو سرگرمی اس عقیدے اور منہج کے خلاف جاتی ہو، تب تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منہج پر پوری امت اتحاد کیے بیٹھی ہوئی ہے، ایک حاکم کو اپنا حاکم مان رکھا ہے، اس کی ہدایات، اس کے بنائے ہوئے نظام اور اس کے نظم و ضبط اور سلیقے کے مطابق پورا ملک چل رہا ہے۔ ایک دین ہے، ایک ایمان ہے، ایک عمل ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک قبلہ و کعبہ ہے، ایک امیر ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی نئی فکر لے کر کے آتا ہے اور بلا اجازت چوری، خفیہ طور پر کوئی فکر امت میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جرم تو بہت بڑا ہے، یہ جرم بہت بڑا ہے۔ اور اگر اجازت مانگتا ہے تو ایک غلط اور حرام چیز کی اجازت مانگتا ہے۔ اجازت مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نظام آپ چلا رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں اور آپ کی رعایا آپ کے ساتھ قرآن، سنت اور صحابہ کے منہج پر چل رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں ایک الگ سرگرمی کی اجازت آپ کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اس کا مطلب آپ اس جماعت کو جماعت نہیں مانتے، اس دین کو دین نہیں مانتے، اس ولی امر کو پورے طور پر ولی امر نہیں مانتے۔ یہیں سے بغاوت کی فکر رونما ہوتی ہے۔ امام شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے اپنی کسی کتاب کی شرح میں۔
غالباً اربعین نوویہ کی شرح میں غالباً لکھا ہے، یا کتاب التوحید کی شرح میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ بغاوت جو ہے وہ تلوار اور ہتھیار سے بعد میں ہوتی ہے، پہلے بغاوت کی شروعات انسان کی اپنی سوچ اور فکر سے ہوتی ہے۔ بغاوت کی شروعات کہاں سے؟ سوچ سے، فکر سے، نظریے سے شروع ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ تلوار کے ذریعے سے بغاوت شروع ہو گئی، یہ تو آخری مرحلہ ہے، آخری سٹیپ ہے۔ اس کے بہت پہلے بلکہ بالکل شروع میں بغاوت کی سوچ کہاں سے آتی ہے؟ سوچ سے بغاوت شروع ہوتی ہے۔ حسن البنا جو الاخوان المسلمون نامی فرقے کے مؤسس فاؤنڈر ہیں، اس کے بانی ہیں، انہوں نے شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل، جو اس وقت جو سعودی عرب کے ملوک بادشاہان گزرے ہیں، اس وقت جو بادشاہ شاہ سلمان ہیں، یہ اور ان کے اخوان، ان کے جو بھائی گزرے ہیں، شاہ سعود رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ان سب کے والد گرامی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل، جب وہ تھے اس تیسری سعودی حکومت کے پہلے حاکم، یہی اس کے مؤسس بھی ہیں، اس تیسری سعودی حکومت کے بانی بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، اور وہ اس وقت پہلے بادشاہ بھی تھے۔ وہ حج کے موقع پر میرے بھائیوں موجود تھے، غالباً مینا میں یا کسی اور جگہ پر، یا غالباً مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حسن البنا غالباً یہ 1948-50 وغیرہ کی بات ہوگی، وہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں کسی سوال کے جواب میں۔ اس وقت انہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ الاخوان المسلمون کی ایک فرع، ایک برانچ کھولنے کی سعودی عرب میں اجازت دے دیں۔ یہ مطالبہ، یہ درخواست اس مدبر اور حکیم ولی امر نے سمجھ لیا کہ اس کے اندر بغاوت کی بو آ رہی ہے، اس کے اندر بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ ایک ملک ایک حاکم کے ساتھ قرآن، سنت اور سلف امت کے منہج پر چل رہا ہے، تو الاخوان المسلمون کی فرع کھولنے، اس کی برانچ کھولنے کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اب کیا چاہیے اس ملک کو؟ تفریقہ، دھڑ بندی، پارٹیاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، دین کو ٹکڑے کرنے والے مشرکین کی طرح سے نہ ہو جاؤ تم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کیا ہے الاخوان المسلمون کے اندر جس کی فرع کھولنے کی پرمیشن مانگی جا رہی؟ یہاں کیا نہیں ہے جسے الاخوان المسلمون کے ذریعے سے مکمل کرنے کی بات ہو رہی؟ کون سی سرگرمی ہے آپ کی جو یہاں نہیں ہے؟ اس بات کو، اس باریکی کو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی طرح سے محسوس کر لیا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ کوئی جواب دیتے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کس کی فرع کھولنے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ الاخوان المسلمون کی فرع؟ الحمدللہ نحن مسلمون و اخوان، ہم سارے ملک والے مسلمان بھی ہیں اور سب اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی بھی ہیں۔ اب تم کون سا الاخوان المسلمون کی فرع کھولنے کی بات کر رہے ہو؟ اخرجوا ھذا الرجل فإنہ صاحب فتنہ، اس آدمی کو مجلس سے باہر نکالو کیونکہ یہ فتنہ پرور آدمی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال قائم کی تھی۔ تو یہ نکتہ یہاں پر یاد رکھے، ولی امر کی اجازت کے بغیر کوئی سوسائٹی، کوئی کمیٹی، کوئی شعبہ، کوئی ڈپارٹمنٹ قائم کرنا، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی دین کی بنیاد پر کوئی فکر رکھنے والا اپنی فکر پھیلانے کے لیے اگر کوئی بلا اجازت بھی کام کرتا ہے یا اس کی اجازت مانگ کر کے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو بھی یہ بغاوت ہے۔ گویا کہ اجازت کے نام پر وہ اپنی فکر کو اس ملک میں داخل کرنا چاہتا ہے، جو ملک قرآن و سنت
اور سلف امت کے منہج پر قائم ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اقوام متحدہ کی کسی کانفرنس میں جب سارے ملکوں کے حکمرانوں کی میٹنگ تھی اور اس میں یہ بات ہونی تھی کہ ہر ملک کے حکمران اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن اور اپنے اپنے دستور کا، اپنے اپنے ملک کے آئین کا اعلان کریں کہ ہمارے ملک کا آئین کیا ہے، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میں قرآن کریم اور دوسرے ہاتھ میں صحیح بخاری لے کر کے کہا تھا یہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ بات یہاں پر سمجھیں کہ حکمرانوں کی اجازت کے بغیر کمیٹیاں بنانا، یہ کمیٹیاں کاموں کے اعتبار سے اس طرح کا کام یہاں پر ہونا چاہیے، یہ سرگرمی بڑھائی جانی چاہیے، اس نام پر اگر کوئی بناتا ہے بلا اجازت تو بھی یہ بغاوت ہے، اور اجازت مانگتا ہے تو بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی عقیدے اور منہج کی فکر دنیا کے اندر چل رہی ہے اور اسے وہ اسلامی ملک کے اندر جہاں مسلمان قرآن و سنت پر متحد ہوں، سلف امت کے منہج پر ایک ولی امر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، وہاں وہ فکر لانے کی کوشش کرنا حد درجہ خطرناک ہے۔ یہ تو خروج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ایسی فکر جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے لیے بنائی گئی ہو، اس فکر کو عام کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال قائم کرنا جائز نہیں جو امت کے مسائل میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نبھائے، امت کے مسائل میں سے کسی بھی چیز کی ذمہ داری نبھائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، کوئی بھی نیا شعبہ، کوئی بھی نیا ڈپارٹمنٹ اس کی اجازت کے بغیر قائم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اس کی اطاعت سے بغاوت ہے۔ تو اگر کہا کہ یہاں پر الاخوان المسلمون کی فرع اور برانچ کھولنے کی اجازت دے دیں، تو شاہ عبدالعزیز نے سمجھ لیا کہ نہیں سمجھ لیا کہ اطاعت سے بغاوت ہے، اطاعت سے بغاوت ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر سبقت آگے بڑھنا ہے، ولی امر سے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے تصرف و اختیار پر زیادتی تصور کی جائے گی۔ اختیار کس کو ہے؟ حاکم کو۔ تصرف کس کا کرنا ہے؟ کس کو تصرف کون کرے گا؟ حاکم کرے گا۔ کوئی فیصلہ کرے گا حاکم کرے گا، حکم دے گا حاکم، منع کرے گا حاکم، ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی آدمی بلا اجازت یہ کام کرتا ہے تو پھر یہ حاکم وقت کے اختیار اور تصرف سے آگے بڑھنے والی بات ہے، زیادتی ہے۔ اور انجام کیا ہوگا؟ انجام خمیازہ کیا نکلے گا؟ لا قانونیت۔ بھئی آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیا کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے ہم کریں گے، تو آپ کھڑے ہو گئے تو تیسرا کھڑا ہوا تو چوتھا کھڑا ہوا، ایسے ہر آدمی اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ بنائے گا اسلامی نظام کے اندر، تو آپ بتائیے کہ کوئی قانون ضابطہ باقی بچے گا؟ یہی تو خروج ہے، یہی کیا ہے؟ یہی خروج ہے۔ اور اس مسئلے کو تھوڑا باریکی سے اگر آپ سمجھیں تو اس کو چھوٹی ولایت میں بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر ہیں، یہاں پر کوئی اسلامی نظام تو نہیں بلکہ سیکولر نظام ہے، سب کے لیے ہے یہاں آزادی، لیکن اگر مسلمان کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج پر قائم ہیں اور اپنے، میرے بھائیوں، امیر، اپنے ذمہ دار اور اپنے بڑے علماء کی سرپرستی میں اگر رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دھڑ بندی کرنے سے بچیں۔ اس میں جماعت کمزور ہوتی ہے، فکر کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے نا کہ پھر ہر آدمی منمانی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جماعت کی جو طاقت ہے اس طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جماعت کی جو قوت ہے اس قوت کو بہت اچھی طرح سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بکھراؤ کے ذریعے سے اس طاقت و قوت کو پارا پارا کرنے سے یا اس میں کمزوری پیدا کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا خمیازہ کیا ہے؟ لا قانونیت ہے اور مسئولیت کی پامالی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ذمہ دار ہے، مسئول ہے، تو آپ اس کو پامال کر رہے ہیں، اس کو ذمہ دار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راعٍ، امام راعٍ ہے، ذمہ دار ہے، نگراں ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر آپ نہیں مانتے ہیں اس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، آپ اس کو ذمہ داری نہیں مانتے۔
تو یہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور یہ خطرناک ہے نتیجہ میرے بھائیوں۔ انسانی زندگی میں امن، سکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا، عزت، آبرو، جان مال کی تحفظ، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ یہ سب کا سب میرے بھائیوں غارت ہو جائے گا۔ اس پیش رفت سے کوئی قانون، کوئی نظام باقی نہیں بچے گا۔ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے گا کام کرے گا، جو چاہے گا کھولے گا۔ اس لیے ایک بال کے برابر بھی بغیر اجازت کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس سوال کا جواب ہے مختصر، آگے مزید سوالات ہیں، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جدید مناہج کے ان موضوعات کو، ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اجتماعیت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ولاۃ امر جو بھی ولی ہے، معاملات کا ذمہ دار ہے، امیر ہے، یا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کسی بھی حیثیت سے ہمارا صدر ہے، بڑا ہے، اونچا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعاون کا معاملہ کریں، اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور سرپرستی میں رہیں، اشراف میں رہیں، اور ہر طرح سے خیر میں، بھلائی میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ یہ امت کے حق میں خیر کا، بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔